کو حق ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بزرگ اور اساتذہ جو ہیں وہ اس کو رہنمائی فرمائیں۔ اس نظام کائنات میں اور ہماری زندگی میں جس طرح اللہ اور اس کا رسول اور ان کے تذکار خیر ضروری ہیں ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے، اسی طرح علی کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کا رسول، ہم ذکر کس لیے کرتے ہیں؟ یہ 12 روزہ محافل میلاد سجاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور کا عشق اور محبت سینے میں اور بڑھ جائے، اور اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر جو ہمارا ایمان ہے وہ مزید پختہ ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کرنا ہمارے ایمان کی سلامتی اور بقا کی بنیاد ہے اور وجہ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے، اسی طرح علی کا ذکر بھی ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ جو دو روایات ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، اس میں میں اپنا مختصر سا وجدان پیش کر دیتا ہوں، پھر آگے ہم چلتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کا ایک ذوق بن جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا، اب یہاں چہرے کی بات ہو رہی ہے، چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس عبادت کے کرنے کے لیے، اس عبادت کو عمل میں لانے کے لیے علی کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے۔ علی سامنے ہوں گے تو چہرے کی زیارت ہوگی، اور اس عبادت کے عمل پر صحابہ کثرت کے ساتھ آپ کو روایات میں نظر آئے۔ جناب تاجدار صداقت خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے ام المومنین کی حوالے سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی علی سامنے ہوتے تو انہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرتے، یعنی ان کے چہرے سے اپنی نظریں نہ ہٹاتے۔ یہ آپ کا معمول بن گیا۔ میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھ لیا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ ٹکٹکی باندھ کے علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس پر مائی صاحبہ روایت فرماتی کہ ابا جان نے ارشاد فرمایا بیٹی میں اس لیے علی کے چہرے کو ایسے دیکھتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے یہ عبادت خوب کی ہے کیونکہ علی ان میں موجود تھے۔ اب یہ روایت ان کے لیے تو بڑی حوصلہ افزا ہے کہ ہمہ وقت انہیں یہ نعمت نصیب ہوتی رہی، مولا کائنات کی صحبت میں رہے، ان کی زیارت کرتے رہے، عبادت ہوتی رہی۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی تو وہ یہ عبادت بھی کرتے رہے۔ اب علی کے ظاہراً اس کائنات میں ہوتے ہوئے تو ان کی خوب تسلی ہوئی کہ دیکھتے بھی رہے، ذکر بھی کرتے رہے، ہر دو طرح سے عبادت ہوتی رہی۔ میرے محبوب کی حکمت میں قربان جائیں، آپ کیسے دانائے غیوب تھے، آپ کو علم تھا کہ جو علی کے زمانہ میں ہوں گے انہیں تو یہ نعمت نصیب ہوگی کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھا کریں گے اور اس کے ذریعے عبادت ہوگی اور عبادت پر رب اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو علی کے بعد آنے والے ہیں انہیں یہ اجر کیسے نصیب ہوگا؟ ان کے سامنے ظاہر تو علی موجود نہیں ہوں گے۔ تو اس پر محبوب کائنات حبیب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ روایت بھی ارشاد فرما کر کے قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے اجر و ثواب کا دروازہ کھول دیا اور علی کے مقام اور مرتبے کو واضح فرما دیا۔ کہا جو علی کے زمانے میں ہیں وہ علی کو دیکھا کریں، اس سے عبادت مکمل ہوگی اور انہیں اجر ملے گا۔ جو علی کا زمانہ نہ پا سکے وہ علی کے بعد آنے والے علی کا ذکر کرتے رہے، ان کی عبادت ہوتی رہے گی۔
علی علی کہا کریں, علی علی کرتے رہا کریں. تو حضرات گرامی قدر, آج اس مبارک ہستی کا ذکر خیر مقصود ہے جس کا ذکر بھی ہلکے بول کیا ہے. ہمارا موضوع آپ کا علمی مقام مرتبہ ہے. اس پر بھی بڑی معروف حدیث پاک آپ کے سامنے ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا. ایک اور روایت میں فرمایا, انا دار الحکمت وعلی بابها, میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا. اب آپ نے تو خاموشی سے یہ روایت سن لی جو کہ آپ نے بارہا سنی ہوئی ہے, اور اس کے معنی اور مفاہیم پر آپ نے غور نہیں فرمایا کہ جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے, جس کا علم اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے, وہ یہ وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کسی گھر میں داخل ہونا ہو تو کہاں سے داخل ہوا جاتا ہے؟ دیوار پھیلا کر کے یا دروازے سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صورت بتا دی کہ اگر علم کی روشنی چاہتے ہو, حکمت اور دانائی چاہتے ہو, دین اسلام کی آگاہی چاہتے ہو, تو سب سے پہلے علی کے دروازے پہ سر جھکانا ہوگا. اس کے بعد بارگاہ نبوت سے فیضان نصیب ہوگا. حضرات گرامی قدر, مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابہ کرام میں وہ عظیم المرتبت مبارک ہستی ہے کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے فضائل بیان فرمائے ہیں جو اتنے مخصوص ہیں کہ جو اور کسی کے حصے میں نہیں ہیں. وہ اتنے مبارک اور اتنے مخصوص ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے علی بن ابی طالب ہیں. یعنی میرے بعد امت میں اگر کوئی بڑا عالم ہے تو وہ ہر صحابی کی شان خدا ہے. اور یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, جیسے اللہ نے انبیاء اور مرسلین میں درجات رکھے ہیں ایسے صحابہ کرام میں بھی رکھے ہیں. تو کسی کی شان بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ یہ سوچ لینا کہ باقی کمتر ہیں یا باقی کوئی حیثیت نہیں رکھتے, تو یہ بالکل غلط سوچ ہے. یہ اللہ کا ایک قانون اور اس کی تقسیم قدرت ہے کہ اس نے جس کو چاہا جیسا مقام دے دیا. تو مولا کائنات کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے علی ہیں. اور اس کی دلیل کے طور پر ایک اور روایت مسند احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے. حضور علیہ السلام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بیمار تھی اور آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے جانے لگے. ساتھ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی بھی تھے. حضور تشریف لے گئے کہ میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں مفہوم کے طور پر. سیدہ کائنات کے در دولت میں تشریف لے گئے اور سیدہ سے خیریت دریافت کی, حال احوال پوچھا. سیدہ نے عرض کیا کہ پجان اپنی پریشانی کا اظہار کیا. جب آپ نے اپنی بیماری اور اس پر پریشانی کا اظہار فرمایا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جن کلمات سے تسلی اور تشفی دی اور ان کا حوصلہ بڑھایا, یہ ہماری سوچ کے اور ہمارے معاشرے کے بالکل برعکس ہے. جس سوچ پر, جس فکر پر آج ہمارا معاشرہ قائم ہے, شاید ہی کوئی باپ ہو الا ماشاء اللہ, لیکن عموماً ہمارے والدین کی جو سوچ ہوتی ہے بیٹی کے لیے, شاید ہی کوئی یہ سوچ رکھتا, اور یقیناً جو یہ سوچ رکھتے ہیں ان کے بچوں کے گھر سدا بہار رہتے, آباد رہتے ہیں. سیدہ کائنات نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا
दुखी जुमले इरशाद फरमाए। तो तबीब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो सुनने के काबिल है। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि मैंने तेरी शादी उस शख्स से की है जो इस्लाम लाने वालों में सबसे पहला है। क्या तू इस बात पर राजी नहीं? और क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि मैंने तेरी शादी उस शख्स से की है जो इन सब में, इससे मुराद मुसलमान है, जो इन सब में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है। क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि मैंने तेरी शादी उस शख्स से की है जो इल्म और बुर्दबारी में, नर्म कोई में इन सबसे ज्यादा बेहतर है। ये हौसला अफजाल जो है तबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नख्त जिगर को इरशाद, और इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि इल्म में जो मकाम मौला कायनात सय्यदना अली उल मुर्तज़ा को हासिल है वो अपनी मिसाल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्हें फ़क़ीह उम्मत कहा जाता है, उम्मत के सबसे बड़े फ़क़ीह, इतने बड़े आलिम रब्बानी, उनसे भी, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुज़ूर के चचाज़ाद भाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि इनसे बेहतर तर्जुमान कुरान कोई नहीं है, और अब्दुल्ला बिन अब्बास से बढ़कर कुरान का आलिम कोई नहीं। अब ये दोनों हस्तियां अपने अपने इल्म और मर्तबे में किस दर्जे पर है, और रिवायत फरमा रहे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे और कुछ लोग हाज़िर खिदमत थे। किसी ने मौला कायनात सय्यदना अली उल मुर्तज़ा के बारे में पूछ लिया, आपके मकाम मर्तबे के हवाले से पूछा होगा, आपकी शख्सियत के हवाले से सवाल किया होगा। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया, अपने गुलाम सहाबी, अपने मंजूर नज़र मौला कायनात के बारे में उनसे गोया हुआ इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत को, दानाई को 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया। इस पूरी कायनात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत और दानाई को कितने हिस्सों में तकसीम फरमाया? सारे नहीं, 10 हिस्सों में। मैंने किया पहले, मैं तकरीर करने नहीं आया, मैं सबक एक सुनाने आया हूँ और हम सबक याद करते जाएंगे। तो फरमाया अल्लाह ने हिकमत को 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया। 9 हिस्से उसने सिर्फ अली उल मुर्तज़ा को अता किए, एक हिस्सा बाकी सारी कायनात में। अली के बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, अल्लाह ने हिकमत को 10 हिस्सों में तकसीम किया, 9 हिस्से अली के लिए रखे, एक हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम फरमाया। बाद सहाबा ने जो यहाँ तक रिवायात मिलती हैं वो इरशाद फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हिकमत के 10 हिस्से बनाए, 9 हिस्से अली उल मुर्तज़ा को अता फरमाए, एक हिस्सा जो सारी कायनात को दिया उस हिस्से में भी अली को शामिल किया, वो हिस्सा भी अली के हिस्से। ये मकाम है इल्म फजल मर्तबे में, जो जहां पर दानाई और हिकमत है उसके 9 हिस्से तने तनहा मौला कायनात के लिए और एक हिस्सा सारी कायनात के लिए। ईमान से बताएं, जिस शहर के शहर इल्म के दरवाजे का ये मकाम है, जिस घर के दरवाजे का ये मकाम है, दरवाजा कितना होता है घर, खुद अंदाजा लगा। तो जिस घर और जिस शहर के दरवाजे का ये आलम है, उस पूरे शहर और पूरे घर का मकाम क्या होगा? इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रिवायात
جو آقا علیہ السلام سے بھی مرضی ہیں اور خود صحابہ کرام کی قسمیں اٹھا اٹھا کر ارشاد فرمایا. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امت کا سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب ہے. اور یہ اسی حدیث کی بین دلیل ہے کہ خلفائے راشدین میں ہر دور میں حضرت علی المرتضیٰ کو مشیر خاص کی حیثیت حاصل تھی اور آپ قاضی القضاء تھے. حضرت عمر کے بارے میں کتنی روایات ہیں، علماء جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی دقیق مسئلہ درپیش ہوتا عمر کی عدالت میں تو فوراً سید مولا کائنات کی بارگاہ میں بندہ بھیجا جاتا، طلب کیا جاتا کہ آئیں اور اس مسئلے کا حل بیان فرمائیں. سبحان اللہ. ایک دقیق مسئلے میں ایک عورت حاضر ہو گئی، اس کا جرم بھی اس نے اقرار جرم بھی کر لیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد جاری کر تو مولا کائنات اسی موقع پر پہنچے تھے. ارشاد فرمایا کیا ہوا تو بتایا کہ جناب امیر المومنین نے حد جاری کر دی. تو آپ امیر المومنین کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا جان آپ کو رسول خدا کا یہ فرمان یاد ہے اس پر حد نہیں لگتی، جو حد آپ نے لگا دی ہے وہ حد اس پر. آج کے اگر بادشاہ کو اس کا وزیر بتائے کہ جناب یا آج کی چیف جسٹس نے جو فیصلہ لکھ دیا ہو تو وکیل کہے حضور یہ غلط ہے، مجھے ایمان سے بتائیں آج کسی میں اتنی غیرت ایمانی ہے کہ وہ لکھے ہوئے کو مٹا دے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے. یہاں تو غلط کو ہی صحیح کہا جاتا ہے، جو غلط ہوتا ہے اسے صحیح کہا جاتا ہے. لیکن یہ عمر کی عدالت ہے، یہ حضور کے تربیت یافتہ غلام ہے. علی نے فرمایا امیر المومنین اس پر حد جاری نہیں ہوتی، حضور کا فرمان اس کے برعکس ہے. تو امیر المومنین نے فوراً ارشاد فرما دیا میرے فیصلے کو واپس لے لیا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا اللہ کی عزت کی قسم آج اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہوتا. اتنا بڑا جملہ، اتنا بڑا. یہ مقام اور یہ معیار علمی تھا جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. اور ایسا علمی مقام کہ سبحان اللہ. یہ تو وہ ارشادات ہیں نا جو رسول کریم کی بارگاہ سے عطا. ایک موقع پر کچھ منافقین نے حضور علیہ السلام کے علم غیب پر بحث کرنا شروع کر دی اور اعتراض اٹھانا شروع کر دیا کہ حضور علم غیب کے بارے میں نہیں جانتے، وہ ویسے ہی انسان جیسے ہمارے بھی کچھ افراد آج کے ذہن رکھتے ہیں. تو مولا کائنات کا جب اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شہر علم کا تو شہر کے بارے میں اگر کوئی بھی دروازے کو تو تکلیف ہوگی. جس گھر کے بارے میں آپ بات کریں گے اس گھر کے در و دیوار تو ہلیں گے. تو مولا کائنات منبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا سلونی اما شئتم. یہ حضرت ابو طفیل احمد بن واصلہ کی روایت بھی ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ مدینہ میں بھی کئی بار مولا کائنات نے ارشاد فرمایا دعویٰ کیا اور کئی بار کوفہ میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا. اور وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یہ جو دعویٰ مولا کائنات نے فرمایا ہے نا سلونی اما شئتم، یہ ہم سارے صحابہ میں سے کسی کو کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ جو سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے کر لو. آپ منبر پر آ گئے، کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا جو سوال کرنا چاہتے ہو قیامت تک کے لیے جو سوال کرنا چاہتے ہو علی کھڑا ہے یہاں ہر سوال کا جواب دے. فرمایا تم یہاں کی بات کرتے ہو؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم پوچھو علی سے آسمان کے کناروں کے بارے میں، میں زمین کے کناروں سے بڑھ کر آسمان کے کناروں کو جانتا ہوں. سوال پوچھو. راوی لکھتے ہیں کہ اس مجلس میں جہاں میں تھا ابن القوا جو بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے جب آپ نے یہ دعویٰ کیا نا کہ میں تو عرش تک آسمان تک جانتا ہوں سب کچھ. تو وہ کھڑے ہو گئے. کہا حضور بیت المعمور کے بارے میں جانتے ہیں؟ کچھ جانتے ہیں تو ارشاد فرما دیں. کہا اللہ کی عزت کی قسم وہ عرش کے نیچے ایک سوراخ ہے
جس میں 70,000 ملائکہ بیک وقت داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہوتے ہیں وہ مڑ کے واپس نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا قیامت تک جو پوچھنا چاہتے ہو علی موجود ہے، پوچھو۔ پھر ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہا آج میں یہاں ہوں، میرا فائدہ اٹھا، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے، کرسی بچھا دی جائے، مسند لگا دی جائے، تو میں اہل یہود کو ان کی کتاب تورات کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کروں، اہل انجیل کے درمیان ان کی کتاب کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کروں۔ اور میں اللہ نے مجھ پر اتنی کرم نوازی کر رکھی ہے کہ میں اگر بسم اللہ شریف لکھنے لگوں اور بسم اللہ کی با کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کو ایسی عظیم شخصیت نصیب ہے جو صرف ہفتے بعد آپ کی زیارت نہیں کرواتی، ہمہ وقت آپ کے درمیان موجود ہوتی ہے اور قرآن کا تفسیر ترجمے کی صورت میں آپ کو علم خزانے لٹا دے گی، اس کی بڑی برکات ہے۔ تو فرمایا اگر میں بسم اللہ شریف لکھنے بیٹھوں اور صرف اس کی با لکھوں اور اس با کی تفسیر لکھنے لگوں، 70 اونٹ لا دوں تفسیر ختم ہو۔ یہ ہے مقام علم، یہ علی کے علم کا مقام ہے۔ اور یاد رکھیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں بہت بڑا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مقام۔ علی صرف عالم نہیں ہے، علی خود علم ہے، اس لیے کہ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ علی کو عالم نہیں کہنا، علی کو علم کہنا ہے کہ علم کو خیرات ہی اسی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے۔ عالم تو وہ ہے نا جو پہلے کسی اور جہان میں ہو، پھر جب وہ علم کی معرفت میں غوطہ زن ہو، کتابیں پڑھے، استاد کے سامنے بیٹھے، پھر جا کے علم اس میں شرائط کرتا ہے، وہ بھی ایک خاص، اس کی ایک خاص حدود و قیود ہوتی ہے، مدت ہوتی ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، حدود ہوتی ہے۔ لیکن علی کو تو فیضان بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، بارگاہ مصطفی سے نصیب ہے، اس لیے علی صرف عالم نہیں، علی تو خود علم ہے۔ حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے، لوگوں سے خطاب فرمایا نا آپ کی وفات، آپ کی شہادت کے موقع پر، اس میں 2 چیزوں کا اظہار فرمایا۔ فرمایا لوگوں کل تم سے وہ شخصیت جدا ہوئی ہے جس سے پہلے اور جس کے بعد نہ پہلوں میں کوئی اس کے علم کے برابر تھا، نہ اس کے بعد آنے والوں میں قیامت تک کوئی اس کے علم کے برابر نہیں ہوگا۔ اس کے علم میں کوئی برابر نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے اس فیضان یافتہ اور اپنے نور نظر کو علم عطا فرما کے میدان میں اتارا کرتے تھے تو ان کی یہ شان تھی کہ ان کے دائیں طرف جبرائیل ہوا کرتے تھے، بائیں طرف میکائیل چلتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی میدان میں اترے ہوں اور بغیر فتح کے واپس آئے ہوں، ہر وقت فاتح کی حیثیت سے واپس آتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو تم سے جدا ہو رہی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اقبال نے جب اپنا سارا زندگی کا اور علم و فضل کا خلاصہ بیان کرنا چاہا نا، اپنے آپ کو کھنگالا، باہر تک گئے، ہم شروع سے پڑھتے تھے چھوٹے ہوتے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلے گئے، برطانیہ گئے، وہاں یونیورسٹیاں کھنگالی۔ تو جب اقبال سب کچھ ظاہری باطنی علوم حاصل کر کے واپس تشریف لائے نا، تو پھر اقبال نے خلاصہ لکھا۔ وہ خلاصہ کیا تھا؟ فرمایا خیرہ نہ کر سکا، خیرہ نہ کر سکا۔ اس کی تشریح کے قبلہ اعلیٰ حضرت کی تشریح کر لیتے تو اقبال تو پھر اقبال۔ تو آپ ان سے وضاحت بعد میں پوچھئے گا کہ یہ کس مقام پہ اور کس کیفیت میں کہا گیا۔ خیرہ نہ کر سکا
مجھے جلوائے دانش فرنگ خیرہ نہ کر سکا، مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جو علم کی خیرات مجھے بارگاہ رسالت اور بارگاہ مرتضوی سے نصیب ہوئی ہے، وہ پوری دنیا میں کہیں سے نہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کریم آپ کے اس علمی اور اس فکری فیضان کو اور اس فیضان میں سے کچھ قطرات ہمیں بھی عطا فرمائے، اور آپ کے اس علمی اور روحانی فیضان سے ہم سب کو ہمیشہ زندگی بھر کے لیے وہ جو پاک نقوش ہیں آپ کے، انہیں حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔